السلام علیکم جی. بارش کے بعد صورتحال ہے قصبہ میاوالی کالونی بھٹو محمدی چوک پہ. یہ صورتحال ہے, یہ پانی آ رہا ہے اور یہ پانی آ رہا ہے لیکن نکل نہیں رہا. نکاسی کا جو نظام ہے وہ بالکل درہم برہم ہے. UC9 چیئرمین مرحوم نجیب اللہ نیازی کی جب سے وفات ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے قصبہ کالونی کی صورتحال انتہائی ایسی حالات پہ آ گئی ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں. اس وقت تمام MPs MNS کے علم میں ہے یہ بات کہ چیئرمین اور کونسلر جو ہے ان کی مدت پوری ہو چکی ہے, ان کی میعاد جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے اور اب اس کے بعد جو ہے یہاں کا نظام جو ہے صرف MPA MNS ان کے حوالے ہے. اگر یہاں اپنی مدد آپ کے تحت کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کے لیے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے کوئی یہاں حکومتی عہدیدار, کوئی یہاں سندھ اسمبلی یا قومی اسمبلی کا کوئی جو ہے بڑا جو ہے وہ موجود نہیں. یہ پانی کا نظام ہے, یہ نظام جو ہے یہ بچے اس میں نہا رہے ہیں, نظام درہم برہم ہے. یہ ندی نالوں کا پانی نکل رہا ہے, بچوں کو روکنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اگر چلے بھی تو یہاں چلنے جانے کا راستہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر علاقے کے موجودین کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سینئر صحافی کالم نگار جناب عنایت الحق کابرگامی صاحب موجود ہے, تو اس صورتحال پر ان سے بات کرتے ہیں. اور ان کے جو یہاں کے علاقے کے موجودین ہیں, سوشل ورکرز ہے, حیات خان خاکی صاحب اور ہمارے ساتھ فیروز خان صاحب جو ہے JUI کے عہدیدار بھی ہیں, اسامہ بھائی بھی ہیں JUI کے عہدیدار بھی ہیں اور علاقے موجودین میں بھی ہیں. عنایت صاحب اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ یہ کیوں یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے, اور حکومت وقت یا MPA MNS کے علم میں ہے یہ بات کہ ابھی جو ہے کوئی MNA اور چیئرمین کونسلر کوئی نہیں ہے, تو ان کے لیے یہاں حاضری لگانا یا کارکنوں سے کام کروانا یا خود حکومتی مشینری استعمال کرنا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ علاقہ خیر بن چکا ہے, اس علاقے کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ تو لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تحت اپنی دکانیں اونچی کر دی ہے, ورنہ ہر سال یہ پانی مسجد کے اندر چلا جاتا تھا. یہ فرسٹ ٹائم ایسے ہے کہ مسجد کو نچلی چھت ختم کر کے اوپر کی چھت بنائی گئی ہے, مسجد کی چھت ختم کر کے دوسری چھت بنا لی گئی ہے, اس کی وجہ سے یہ پانی اب نیچے نہیں جا رہا. ورنہ ہر سال یہ پانی ندی کا یہ مسجدوں کے اندر چلا جاتا تھا, گھروں کے اندر چلا جاتا تھا. نظام نہیں ہے, نظام کب آتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو گاڑیاں نکل پڑتی ہے, شاول نکل پڑتے ہیں, ایکسیلیٹر نکل پڑتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ندیاں صاف کر رہے ہو. ندیاں صاف کرنا ان کو یاد آتا ہے, اس سے پہلے ان کو ندی صاف کرنا یاد نہیں آتا. تو جب بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارے بلاول صاحب کا بابا, اللہ پاک اس کو ہدایت دے, جب بارش ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. اچھا عنایت صاحب, آپ نے اپنے طور پہ PTI کے MPA یا MNA سے یا ان کے کوآرڈینیٹرز ارشاد خان یا صلاح الدین صاحب سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ پچھلے سال جب بارش ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے رابطے کی کوشش کی تھی, لیکن اس وقت چیئرمین نجیب اللہ خان نیازی صاحب تھے اور یہ وائس چیئرمین عبداللطیف نیازی صاحب نے ریسپانس دیا تھا, لیکن باقی MPA اور MNA نے کوئی ریسپانس نہیں دیا تھا. ابھی تو ان کے علم میں ہے. MPA صاحب کرکٹ کی وردی میں وہ پورا علاقے میں گھوم رہے تھے, لیکن کوئی گاڑی لے کے نہیں گھوم رہے تھے, خالی گھوم رہے تھے. اللہ بخیر, یہ دیکھیں آپ پانی کی صورتحال لے کے بارش ہو رہی ہے دوبارہ اور مزید صورتحال اب تر ہوتی جائے گی. جزاک اللہ جی. اچھا, اس وقت علاقے کے حیات خان خاکی صاحب JUI کے یہاں عہدیدار بھی ہے اور ان سے بات کرتے ہیں. حیات خان صاحب کیا کہیں گے اس صورتحال پر؟ محمدی چوک جو ہے بھٹو کالونی میں یہ ندی نالے نکل کے بہہ رہے ہیں, پہاڑ کا پانی آ رہا ہے, تو MPA MNA یا جو ہے کسی اور سے آپ کو امید ہے کہ کوئی تو آئے گا جو سپورٹ کرے گا, جو ان مسائل کو حل کرے گا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس موسم میں جو صورتحال خراب ہے موسم کی, آپ اس میں یہاں تشریف لائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں ندی نالوں کا مسئلہ ہے یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک بہت پرانی تاریخ رکھتا ہے. یہ تقریباً 20-25 سال سے اس ندی نالے کا یہی مسئلہ ہے, اور صرف بارش میں نہیں, بارش سے علاوہ بھی کبھی کبھی یہ نالے بھر جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے سامنے, تو مسجد کے ساتھ یہ جو ہے نا مسجد کے سامنے یہ نمازیوں کے جانے کا راستہ ہے. تو اس راستے پر جاتے ہوئے نہ نمازی اپنے کپڑے بچا سکتے ہیں, نہ صحیح طریقے سے اس پہ سے جا سکتے ہیں. تو یہ یہاں پر زبانی کلامی اور تھوڑا بہت کام تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے, لیکن اس کا مستقل حل کبھی نہیں نکالا گیا.
ہماری جو ہے گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایم پی اے ایم این اے یا چیئرمین اور وائس چیئرمین سے ڈکی چھپی بات ہو. ان کے علم میں ہے, ان کے یہ پتہ ہے کہ یہ کتنی خراب جگہ ہے اور یہاں کتنی خراب صورتحال ہے. تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ خدا را اس مسئلے کو حل کریں, اس نالے کا مسئلہ حل کریں, یہ گندے پانی کا مسئلہ حل کریں. ابھی تو بارش ہے تو آپ کہیں گے کہ بارش میں تو پورا کراچی ڈوبا ہوا ہے, لیکن یہ بارش کے علاوہ بھی یہ نالا جو ہے یہ مسائل یہاں اس کا مسئلہ رہتا ہے, یہاں لوگ اسی طرح مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی, آپ نے بارش میں کھڑے ہو کر جی بات کی. اچھا یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف یہاں صرف محمدی کالونی یا جو ہے میاوالی کالونی جو ہے یا محمدی چوک یا یہاں کا ایشو نہیں ہے, پوری کراچی کا ہے اس وقت. لیکن جو زیادہ ایشو کچی آبادیوں کے جو مکان ہے وہ یہ پانی جمع ہونے سے یہاں کے نقصانات بڑھ رہے ہیں, یہاں کے مسائل بڑھ رہے ہیں. اسامہ بھائی اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت سے کیا درخواست ہے آپ کی, یا کوئی کیا وجہ ہے کہ یہ پانی جو ہے یہاں جمع ہو جاتا ہے, نکلنے کے لیے کوئی یہاں اس کو نکالنے کے لیے کوئی حکومتی مشینری استعمال نہیں ہوتی, حالانکہ ووٹ مانگنے کے لیے سب آتے ہیں. حافظ صاحب آپ نے بہت اچھے سوالات کیے, لیکن یہ ہمارے اس علاقے کی بدبختی ہے. بدبختی کا وجہ ہے کہ یہاں پر ایم این اے ایم پی پی ٹی آئی کے منتخب ہو چکے ہیں, یہاں تک کہ وہ الیکشن کے دن بھی اپنے کمپین کرنے نہیں آئے. اس کو ہمارے اس علاقے کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ ہمارے حلقے میں سے ہے یا نہیں ہے. بہرحال یہ کہ اس کے علاوہ ہمارے یہاں کی بلدیاتی ٹیم جو ہے وہ بھی بالکل ہمارے اس علاقے کو, اس ایشو کو کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. تو اس وجہ سے اس بارش کی وجہ سے ہمارے اس علاقے میں بہت ہی بچے اور بزرگ اور بڑھیا بیمار ہو جاتے ہیں. اس سے 2 سال پہلے کی بات ہے, یہ گڈر لائن کا ایک کھڈا ہے جس میں 2 بچے گر گئے تھے. ایک بچہ وہ پہلے ہوٹل سے ملا, ایک بچہ یہ بٹو موڑ سے ملا. تو اس طرح واقعات ہونے کی وجہ سے ہم نے کئی بار چیئرمین صاحب سے, وائس چیئرمین سے سب سے اپیل کیے اور بار بار ہم رابطے کرتے رہے, یہاں تک کہ اظہار الدین احمد خان صاحب تک کہ ہمارے رابطے ہو چکے. وہ ایک کان سے سنتے تو دوسرے کان سے وہ بات کو نکالتے ہیں. تو ابھی ہم درخواست کرتے ہیں, اس وقت تو اظہار الدین صاحب بھی نہیں ہیں, نجیب اللہ خان نیازی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. جب تک وہ تھے اچھا عبداللطیف نیازی وائس چیئرمین صاحب جو تھے انہوں نے کافی حد تک, میں نے بھی دیکھا, آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ کافی جدوجہد انہوں نے بھی کی. عمر زادہ جو ہے وارڈ 2 کے کونسلر ہے, لیکن وہ پورے جو ہے میاوالی میں قصبہ وارڈ 1 2 3 4 میں وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں, لیکن اس وقت تو اختیارات ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو اب کس سے امید ہے آپ کو کہ کون آ سکتا ہے, یا خود اپنی مدد آپ کے تحت علاقے کے حمایدین نے کچھ کیا ہو؟ الحمدللہ میں خود جمعیت علماء اسلام کا سالار ہوں. تو بالائی جماعت کی حکم سے ہم الحمدللہ اپنے رضاکارانہ طور اس علاقے میں ہر گلی میں ہر کوچوں میں وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں زیادہ حالات خراب رہتا ہے, زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے, کسی گھر کو بہنے کا خدشہ ہوتا ہے, تو ہم الحمدللہ اپنی مدد آپ وہاں حصہ لیتے ہیں اور بھرپور الحمدللہ عوام اور یہاں کے نوجوان اٹھ کر اپنے ساتھ ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ اسامہ بھائی. اچھا اس وقت یہ جو حالات آپ کے سامنے, یہ بارش دوبارہ شروع ہو گئی اور تیز پہ تیز ہوتی جا رہی ہے. بہت معذرت کے ساتھ تمام علاقے کے لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں جو صورتحال ہے یہ بالکل ہے واقعی جیسے عنایت الحق کابرگامی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ علاقہ غیر بن چکا ہے. تو یہ واقعی علاقہ غیر بن چکا ہے, یہ صورتحال ہے. یہ بہت بڑی مسجد ہے, اس علاقے کی محمدی مسجد کے نام سے یہ مسجد ہے, اور اس کے یہاں نکاسی کا نظام جو ہے, مسجد میں نمازیوں کو جانے کے لیے راستہ بھی نہیں ہے. ان کو یہاں گندے پانی سے گزر کر جانا ہے, حکومتی مشینری بالکل خاموش. اس وقت یہاں بات پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون یا JUI کی نہیں ہے. اس وقت بات ایسی ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ان کو سپورٹ کر سکے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس پر کچھ کرنا چاہیے, اور یہ مین روڈ ہے اس علاقے کا, ٹھیک ہے. اچھا یہاں دیکھیں, یہاں 2 کلر جو پانی ہے یہ ایک نیا معجزہ ہے, لیکن یہ معجزہ آپ کو دکھ رہا ہوگا. یہ بلیک جو کلر پانی ہے یہ گٹر ندی نالوں کا پانی ہے,
اور جو یہ پیلے رنگ کا پانی ہے یہ پہاڑوں سے جو ہے وہ آ رہا ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ جب بارش ہوتی ہے اس وقت جو ہے پانی جمع ہو جاتا ہے یا پانی زیادہ بہتا ہے, لیکن اس کے لیے نکاسی کا نظام ہونا چاہیے. جب بارش کل ہوئی تھی جو آج ہوئی ہے, اس کے بعد یہ پانی یہاں جمع ہے اور ابھی تک اس کے نکلنے کا کوئی نظام جو ہے نہیں ہے. بچے جو ہے, اگر میں آپ کو دکھا سکوں, یہ میرے ہاتھ جو ہے وہ سارے کے سارے گیلے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بچے جو ہیں ان پانی میں نہا رہے ہیں. یہ گلی ہے, مین جو گلی ہے جو جہاں سے مسجد میں نمازی آتے ہیں, یہ مسجد کا مین دروازہ ہے. لیکن یہاں کوئی نظام نہیں. مسجد میں جانے کے لیے لوگ تو نہاتے ہیں, لیکن یہاں کوئی ایسا انتظام نہیں کہ نمازی جو ہے وہ پاک صاف مسجد میں داخل ہو سکے. انہی گندے پانی کے نالوں سے ان کو گزرنا ہے اور پھر جا کے مسجد میں داخل ہونا ہے, مطلب وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اس وجہ سے لوگ جو ہیں گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ جی.